بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. چینل ون کے اس بے حد ہی خاص پروگرام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا زندگی میں کہ اگر شروعات اچھی ہو تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب انت ہوتا ہے، یعنی جب ختم ہوتا ہے کوئی پروگرام، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ میچ ہو یا اسپورٹ کا ہو یا ہمارے گھر کا کوئی عام پروگرام ہو، شروعات اچھی ہو، ساتھ ہی ساتھ جو ختم ہو رہا ہے پروگرام وہ بھی بہت زبردست ہونا چاہیے، تو لوگ بہت یاد کرتے ہیں. ساتھ ہی اسی زندگی کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، زندگی کے بارے میں کہ اگر ہم زندگی بہت اچھے سے گزار رہے ہیں، لیکن ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جب ہم ڈگمگا جاتے ہیں، چاہے وہ ایمان سے ڈگمگا جائیں اور چاہے وہ ہمارے عمل ہو وہ بھی تھوڑا سا ڈگمگانے لگتے ہیں، تو یہ بہت گڑبڑ ہو جائے گا کہ اگر انت بھلا نہیں ہے تو کچھ بھی بھلا نہیں ہے. اسی موضوع پہ آج بات کریں گے. آئیے ملاقات کرتے ہیں اور شو پہ استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ کا. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں کہ اینڈ بھلا تو سب بھلا. ٹھیک ہے، شروع میں آپ چاہے اتنی کوشش کر لیں، محنت کر لیں، لیکن آخر وقت تک اگر آپ نے صحیح سے کام نہ کیا تو شاید صحیح آپ نہ رہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہی ارشاد فرما رہا ہے. کیا آیت ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ رہو، یعنی مسلمان نہ ہو جاؤ. اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریے تو قرآن مجید نے ہمیشہ ایک پیغام جو دیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری. یہ ایک چیز انسان کی زندگی میں ہمیشہ ہونا چاہیے کہ انسان متقی اور پرہیزگار ہو. تقوی کے بارے میں اگر آسان ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کریں، یعنی ایسا رہو کہ اگر آپ کی زندگی کی فلم بنا لی جائے خاموشی کے ساتھ، تو اگر بلوے عام میں وہ دکھائی جائے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو، یعنی اس قدر ممتاز زندگی گزارو. لیکن اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو ابتدا میں سب سے پہلے تقوی کے ساتھ حق کا تقاتے، وہ جو تقوی کا حق ہے یعنی وہ تم اختیار کرو. اس کے بارے میں کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا اس سے مراد کیا ہے کہ حق کا تقاتے، کہ جو تقوی کا حق ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان یطاع فلا یعصی، یعنی خدا کی ایسی اطاعت کرو کہ جس میں معصیت نہ ہو. وَيُذْكَرَ فَلَا يَنْسَى، خدا کو ایسا یاد کرو کہ کبھی بھولو نہ. وَيَشْكُرُ فَلَا يَكْفُرُ، اور خدا کا ایسا شکر کرو کہ کبھی کفران نعمت نہ آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ بڑا سخت ہے کہ ہم اس مرحلے پہ چلے جائیں. خود حضرت امیر نے فرمایا کہ اس مرحلے تک اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا ہے. یعنی یہ مرحلہ حق کا تقاتے کا مرحلہ ائمہ معصومین علیہم السلام اس مرحلے تک پہنچے. تو بعضوں نے پیغمبر اکرم سے بھی یہ کہا کہ خود حضرت امیر نے اس کو نقل کیا، بعضوں نے پیغمبر سے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ حق کا تقاتے، تقوی کا حق ادا کریں. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہیں پر عرض کر دیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی کا حق نہیں ادا کر سکتے تو جتنا تمہارے بس میں ہو کم سے کم اتنا تقوی اختیار کرو. یہ مرحلہ ہوا آیت کے پہلے جز کا. اور پھر جو آپ کا سوال تھا کہ واقعاً آخرت بخیری، یعنی ہماری آخرت انجام اینڈ جو بھی کہہ لیا جائے وہ بخیر ہونا چاہیے. یہ آیت کریمہ اسی کو بتا رہی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یعنی جب تم اس دنیا سے جاؤ تو حال تسلیم میں، یعنی ایمان کو باقی رہنا بہت ضروری ہے. یہ شاید قرآن کریم ایک توجہ تمام انسانوں کو دلا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو گوہر ایمان ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تم نے حاصل کر لیا تو اس کے بعد یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، اب چاہے تم جتنی بھی لاپرواہی کرو. یہ در حقیقت ہمیں قرآن یاد دلا رہا ہے کہ اگر تم نے لاپرواہی کیا،
اگر جیسے ہوتا ہے ہم اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں، تھوڑا دیر کے لیے اگر ہماری پلک جھپکے اور آنکھ ادھر سے ادھر ہو، ہمارا سامان لوگ اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بائک پہ رکھا تھا ہیلمٹ، سامان خرید رہا تھا، پیچھے سے ذرا سی غفلت ہوئی، یہاں آپ کا سامان چوری ہوتا ہے۔ احسن، اسی طرح ایمان، اگر ذرا سا آپ غافل ہوئے، شیطان جو آپ سے کبھی بھی غافل نہیں ہے، وہ ہر لمحہ آپ کے انجام کو خراب کرنے کی کوشش میں۔ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو اسی جانب متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، راہ راست سے منحرف ہونا اور چینج ہو جانا تمہارے امکان میں، بس یہ گویا ہر کسی کو۔ حتی میں ایک چیز عرض کروں، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے، پیغمبر اکرم کا ایک مشہور خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ۔ اس خطبہ شعبانیہ کو جب پیغمبر ارشاد فرما رہے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ پیغمبر حضرت امیر کا مصائب پڑھنے لگے، اور پیغمبر نے فرمایا، یا علی، اسی مہینے میں اشکل اولین والآخرین آپ کو شہید کرے گا، اور آپ کی ریش مبارک آپ کے خون سے خضاب ہوگی۔ وہاں پر حضرت امیر کا جو سوال تھا وہ واقعاً اس آیہ کریمہ کو اگر کوئی دیکھے، حضرت امیر نے فقط ایک سوال پوچھا۔ اگر آپ کسی کو شہادت کی خبر دینا، وہ نہ جانے کتنے سوال پوچھے گا۔ حضرت امیر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس وقت دین سالم رہے گا؟ یعنی دین کی سلامتی کتنی اہمیت ہے، یہ در حقیقت حضرت امیر ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے، وگرنہ تو وہ عین دین ہے۔ یعنی حضرت امیر بتا رہے ہیں، موت سے زیادہ ایک سخت مرحلہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو دین پر جائے، یہ مرحلہ جو آیت متوجہ۔ تو یہ یہاں پہ کہنا غلط نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا الگ بات ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا الگ بات ہے، اور مسلمان مرنا یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ سب سے زیادہ ضروری یہی ہے۔ شاید آپ اپنے دین کو سلام بھی کریں کہ آپ کا دین فقط آپ کو زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں بتاتا، بلکہ مرنے کا بھی سلیقہ بتاتا ہے کہ اگر مرو بھی تو اس حالت تسلیم اور حالت اسلام میں مرو۔ یہ طاقت ہماری پوری زندگی ہونا چاہیے، اور وقت مرتے دم تک۔ اکثر یہی ہوتا ہے نا، جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے رہو، دعا پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، صلوات پڑھتے رہو۔ تو شاید یہ چیزیں ہم لوگوں کو کنیکٹ کی جاتی ہے کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت آپ بھٹک جائیں۔ آگا بہت شکریہ، کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آگے اور بھی سوالات کیے جائیں، جیسا کہ اس پروگرام کا وقت بہت محدود ہے، بہت کم ہے، اور وقت ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام بھی لوگوں کو پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، زندگی گزارنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مرتے دم ایمان باقی رکھنا یا ایمان پر رہنا ہر ایک کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جب بھی موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے، امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ ہم لوگوں کی موت ہو، یعنی ہم لوگ اس دنیا سے جائیں۔ اسی امید کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے۔